بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متع تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اس طرح آپ کو صہیب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ نینوا بستی میں دین کی دعوت۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوت دیتے رہتے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا، اے فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر آپ خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطمئن دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان مطمئن دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کے بستی کے قریب تھی، وہ بستی بھی انہی کی بستی کے قریب تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل صحیح عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا۔ بستی پر عذاب کی علامت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ پیبند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عزیزی انکساری کو احوذری شروع کر دی۔ رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔
پھر اسی حالت میں ایک زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوازاری کرنے لگا تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سر پر منڈراتا رہا اور یہ لوگ بھی مسلسل آہوازاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی۔ آپ کے غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں، ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شفاعت آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طوفانی آ گئی، لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اسی طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرا ڈالو، جس کے نام کا قرا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرا ڈالو۔ پھر قرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرا ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شفاعت آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ ہود بڑی مچھلی کا نام ہے، بڑی مچھلی کو ہود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہود کو الکان فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزن پہنچے، لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایت میں 7 دن اور بعض روایت میں زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرا اکٹھا ہو گئے اور وہ ان تینوں اندھیروں کے بیچ سے پکار اٹھے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ اجول کی تسبیح بیان فرمائی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں ابھی مخلوقات کی تسبیح کی آوازیں سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا وہ ہے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یہ وہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا
اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت لگا، جیسے کہ سورۃ الشفاعت آیت نمبر 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے لگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے مطابق مؤرخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت کی اچھی خوشبو بھی آتی ہے۔ پھر کدو کی خوشبو سے ایک خصوصیت سی یہ تھی کہ حسرت العرش کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب عطا فرمایا۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی۔ وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے جاتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے۔ پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الشفاعت آیت نمبر 148 میں ہے۔ وہ سب کے سب آپ کے اوپر ایمان لی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت و حق کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔